اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز بچوں. آج کا جو ٹاپک کنٹینیو چل رہا ہے ٹو سلیپ 7th کلاس کو، یہ ایک پوائم ہے، ایک نظم ہے. یہ پوائم نمبر 6. اس میں یہ جو اس کا رائٹر ہے جس نے یہ پوائم لکھی ہے وہ ہے ولیم ورڈز جو ایک مشہور مانے جانے ایک شاعر تصور کیے جاتے ہیں. سب سے بہترین، سب سے قابل، سب سے ذہین شاعر مانے جاتے ہیں انگلش پوئٹری میں. اسی نے یہ نظم جو لکھی ہے، پوائم لکھی ہے ٹو سلیپ. یہ میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں، کل بھی میں یہ کہہ چکا ہوں. اس کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن میں نے دیا تھا. تو یہ اس میں شاعر اس میں یہ نیند کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، نیند کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. یہ شاعر اس پوائم میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا شام کے وقت، شام کے وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ سب سے پہلے اپنی شاعری میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو جانوروں کے جھنڈ، یہ جو بڑے جانور، چھوٹے جانور، وہ سب جھنڈوں میں اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اسی دوران یہ بارش کی آواز بھی ہوتی ہے، یہ جو شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے ان کی آواز، یا دریاؤں کا وہ پانی کا بہنا، سمندر، ہوائیں، سمندروں میں پانی کا بہنا، یا باقی جو صاف ستھرا پانی جو ہے، کھلا آسمان. سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے اس پوائم میں. تو اس کے بعد جب دھیرے دھیرے اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ان چیزوں کو اس لیے بیان کر رہا تھا کہ سب جانور، بڑے جانور، چھوٹے جانور، وہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بارش کی آواز کو بھی بیان کرتا ہے. اسی طرح یہ دریاؤں میں وہ جھرجھر پانی کا بہنا، اسی طرح ہوائیں، سمندر میں پانی کا بہنا، ندیوں میں پانی کا بہنا، وہ صاف ستھرا پانی اور آسمان کا صاف ہونا. سب سے پہلے انہی چیزوں کو وہ اس نظم میں پہلے بیان کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب رات آتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں سو جاؤں، یعنی کہ اسی لیے اس نظم کا نام، اس پوائم کا نام ہے ٹو سلیپ، یعنی کہ وہ سوچ رہا تھا میں سو جاؤں. لیکن کسی چیز کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ سو نہیں پاتا ہے، وہ سو نہیں سکتا ہے. اور جب وہ پوری رات ایسے ہی جاگے رہتا ہے تو صبح سویرے وہ جانوروں کی آواز، پرندوں کی آواز، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی وہ میٹھی سریلی آواز وہ سن کر پھر اٹھتا ہے. جو باغوں میں وہ درختوں پہ وہ جانور آواز کرتے ہیں. لیکن شاعر پھر سے یہی بات دہراتا ہے کہ 3 راتیں، یعنی کہ 3 راتوں میں اسے آرام نہیں آتا ہے، وہ نیند نہیں کرتا ہے. اور صبح سویرے یعنی کہ جب وہ جانوروں کی آواز یعنی کہ اپنے کمرے میں سنتا ہے تو وہ اٹھ کے ان جانوروں کو دیکھتا ہے. اور لاسٹ پہ، آخر پہ یہی مطلب ہمیں اس پوائم میں کہتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے انسان کے لیے. اگر انسان آرام نہیں کرے گا تو وہ یعنی کہ اس کا دن جو ہوگا وہ اس میں خوشی نہیں ہوگی، اس میں مسرت نہیں ہوگی. یعنی کہ اس نے اس نیند کو ایک پیاری ماں سے تشبیہ دیا ہے. یعنی کہ اس نے کمپیئر کیا ہے نیند کو، یعنی کہ یہ ایک ماں ہے. یعنی کہ جس طرح ماں ایک بچے کو آرام سے سلاتی ہے، آرام دیتی ہے، اس کو یعنی کہ ہر مشکلات سے دور رکھتی ہے، اسی طرح شاعر بھی ولیم ورڈز اس میں اس نیند کو کمپیئر کرتا ہے ایک پیاری ماں سے، اچھی ماں سے، سچی ماں سے. یعنی کہ اگر انسان آرام کرے گا
تو وہ دن کو دوبارہ اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. اگر وہ آرام نہیں کرے گا تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ خوش اور خوشحال نہیں رہ سکتا ہے. اس کی طبیعت وہ ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے اگر انسان بار بار یعنی اس کو نیند نہیں آئے گی. اس میں شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے 3 راتیں جو ہے 3 راتوں میں نے نیند نہیں کی ہے. یعنی کہ اس کا اس پوئم جو ہے اس کا مطلب یہی تھا. اس میں صرف یہ نیند کو بار بار اجاگر کرتا ہے، نیند کی اہمیت بیان کرتا ہے. یعنی کہ نیند کے بغیر انسان کو کتنے مشکلات ہوتے ہیں، کتنے تکالیف ہوتے ہیں اگر انسان کو آرام نہیں ملے گا، نیند نہیں آئے گی. بس اس میں اس وقت اتنا ہی ہے. اب اس کے بعد ہمیں اس کے کچھ یہ جو سوالات ہیں وہی کرنے ہیں. باقی وسلام.